یا علی مدد۔ کاروان علم سیریز کے اس ایپیسوڈ میں ہم قرآن شریف کی 76ویں سورۃ الانسان کی آیات 8 اور 9 کے اسباب النزول کی بات کریں گے۔ اسباب النزول یعنی نازل ہونے کے سبب، ریزنز کے کارن۔ قرآن شریف کی کئی سورہیں اور آیتیں نازل ہونے کے پیچھے اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہونا مانا جاتا ہے۔ کوئی ایسا ایونٹ، پرسنگ، اوکیزن کی گھٹنا بنی ہو جس کے ریسپونس میں وہ سورہ یا آیات نازل ہوئی ہو، اس کو اسباب نزول کہا جاتا ہے۔ حالانکہ اسباب نزول کی اس تھیوری کو مختلف تفسیر کاروں نے الگ الگ نظریے سے دیکھا ہے یا ڈیفرنٹ اوپینین رکھتے ہیں۔ سورۃ الانسان کہ جو قرآن شریف کی 76ویں سورہ ہے، اس کی آیات 8 اور 9 اس طرح سے ہے: They feed for the love of Allah, the needy, the orphan, the captive, saying, We feed you only for the sake of Allah. We seek neither reward nor thanks from you. وہ لوگ جو ضروریات مند کو، اناتھ کو اور قیدی کو یہ کہہ کر کھانا کھلاتے ہیں کہ ہم تمہیں کھلاتے ہیں اس لیے نہیں کہ ہم کو کوئی بدلہ چاہیے یا احسان جتانے کے لیے، لیکن ہم فقط اللہ کے پیار کے خاطر اللہ کی محبت میں آپ کو کھلاتے ہیں۔ یعنی ایسے لوگ جنہوں نے کسی بھی بدلے کے امید کے بغیر صرف اللہ کے پریم کے خاطر کوئی بھوکے، کوئی اناتھ اور کوئی قیدی کو کھانا کھلایا۔ اس آیات پڑھنے پر ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن شریف میں کوئی ایسی شخصیت کی یا ایسے لوگوں کی بات کی گئی ہے جن کے اس عمل سے اللہ بہت ہی خوش ہوا ہے اور اللہ کو ان کا یہ عمل بہت ہی پسند آیا ہے۔ پیغمبر کی حدیث اور اماموں کے سینس اور کچھ شیعہ اور سنی تفسیر کاروں کے مطابق یہ آیات اس گھٹنا کو ریفر کرتی ہے یا اس گھٹنا کے سندرب میں آئی ہے جب اہل بیت نے ان غریب، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلایا۔ کہا جاتا ہے ایک دن مولا علی علیہ السلام، بی بی فاطمہ علیہ السلام، حضرت حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا۔ پورا دن کام کرنے کے بعد مولا علی اپنے گھر پر لوٹے۔ آپ نے اپنے ساتھ اپنے کٹمب کے لیے تھوڑا کھانا لائے تھے۔ شام کا وقت ہوا، اب روزہ چھوڑنے کا وقت ہوا تھا۔ کھانا کھانے کے لیے اب بیٹھ ہی رہے تھے کہ دروازے کے اوپر دستک ہوئی۔ کوئی دروازے کے اوپر آیا تھا اور دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ مولا علی آئے اور دروازہ کھولا۔ آپ نے دیکھا کہ ایک غریب آدمی سامنے کھڑا ہے، دروازے پر کھڑا ہے۔ مولا علی کو دیکھ کر اس نے کھانا مانگا۔ کہتا ہے میں بہت بھوکا ہوں، مجھے کھانا چاہیے۔ مولا علی علیہ السلام، بی بی فاطمہ علیہ السلام، حضرت حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنا کھانا اس غریب کو دے دیا، اور وہ انسان اتنا بھوکا تھا کہ اس نے پورا کھانا کھا لیا۔ دوسرے دن پھر اہل بیت نے روزہ رکھا تھا۔ ایسا ہی منظر دوسرے دن بھی ہوا۔ جیسے شام کو روزہ چھوڑنے کے لیے کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، دروازے پر دستک ہوئی۔ کوئی دروازے کے اوپر آیا تھا، دروازہ کھولا گیا۔ ایک مسکین، ایک اناتھ دروازے پر کھڑا ہے، بھوکا ہے، کھانا مانگ رہا ہے۔ اہل بیت نے اپنا کھانا اس مسکین کو کھلا دیا۔ یہ تیسرے دن کی بات ہے جب اہل بیت نے روزہ رکھا تھا۔ پورے دن کے روزے دار ہونے کے باوجود بھی جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھنے جا رہے تھے تب دروازے کے اوپر دستک ہوئی۔ کوئی دروازے کے اوپر آیا تھا، دروازہ کھولا گیا تو ایک قیدی، ایک پریزنر دروازے پر کھڑا ہے۔ کہتا ہے بہت بھوکا ہوں، دنوں سے کھانا نہیں کھایا۔ تیسرے دن بھی اسی طرح سے اہل بیت نے اپنا کھانا اس قیدی کو کھلا دیا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس آیات کا بیک گراؤنڈ یہ گھٹنا ہے، یہ ایونٹ ہے۔
اللہ نے اہل بیت کی جنروسٹی کو، ان کی قربانی کی تعریف کی ہے۔ ایسی پرستھتی میں جب اپنے پاس انف کھانا نہیں تھا، آپ روزے دار تھے، پھر بھی انہوں نے ایک غریب کو، ایک مسکین کو، ایک قیدی کو مدد کی، ان کو کھانا کھلایا، اور وہ بھی نسوارتھ بھاو سے، صرف اللہ کے پیار میں اور اللہ کے محبت میں انہوں نے یہ عمل کیا۔ اللہ کے جو بیوٹیفل 99 نیمز ہے، جس کو اسماء الحسنہ کہا جاتا ہے، اس میں سے ایک نام ہے الودود، جس کا میننگ ہوتا ہے the most loving، سب سے زیادہ محبت والا، سب سے زیادہ پریم کرنے والا، سب سے زیادہ پیار دکھانے والا، سب سے زیادہ شفقت دکھانے والا۔ اور یہ صفات، یہ نام قرآن شریف میں اللہ کی دیا رکھنے والا، رحمت بھیجنے والا، مغفرت دینے والا، ان صفاتوں کے ساتھ آیا ہے۔ جیسے کہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، سورہ 11 آیت 70 میں یہ فرمایا گیا، بے شک میرا اللہ بے حد دیالو اور ہمیشہ پیمار ہے۔ اسی طرح سے سورہ 85 آیت 14 میں فرمایا گیا، وہ اللہ معافی دینے والا اور پیار کرنے والا ہے۔ اللہ کی یہ صفاتیں اور اہل بیت کے یہ ایگزامپلز ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اللہ انسان کے نیک عمل سے خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے۔ انسان جب انسان کے کام آتا ہے تو اللہ کی رحمتیں ان پر اترتی ہے۔ اور ہمارے اماموں نے ہمیشہ نیتیمتا یا ایتھکس آف فیتھ کے اوپر عمل کرنے کے لیے ہم کو ہدایت دی ہے۔ اگر جو آج کے سندرب میں، آج کے کانٹیکس میں ہم دیکھیں تو مولانا حاضر امام ہم کو جو ضروریات مند ہیں، سماج کے ایسے لوگ جو مارجنلائز ہو گئے ہیں، جو پیچھے رہ گئے ہیں، جو غریب ہیں، ان کو اپنی مدد دینے کے لیے، اپنی سہائے کا ہاتھ لمبانے کے لیے ہدایت دیتے ہیں۔ اور امامت کی سنستھائیں، امامت کی انسٹیٹیوشن کے ذریعے سے ہم ان کاموں میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، ہمارا یوگدان دے سکتے ہیں۔ آشا ہے کہ جماعت کو ہماری یہ پیشکش پسند آئی ہوئیں گی۔ یا علی مدد۔